العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اگلی عبارت باب زکوٰۃ الاموال کے تحت ملاحظہ فرمائیں. ثم فی کل خمس زاد علی النصاب بحسابہ. فرمایا پھر ہر پانچویں حصے میں جبکہ وہ زائد ہو جاوے نصاب پر، بحساب ہی تو اس کی مقدار اور حساب کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. آگے فرمایا شرح میں اعلم ان الزکاۃ لا تجب فی القصور عندنا، کہ یاد رکھو کہ ہمارے نزدیک قصور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. الا اذا بلغ خمس النصاب، ہاں مگر جب وہ مقدار نصاب کے پانچویں حصے کے بقدر ہو جائے. فَإِذَا زَادَ عَلَى 200 درہم 40 درہما، چنانچہ جب 200 درہم پر زائد ہو جاوے 40 درہم، جب 200 درہم پر زائد ہو جائے 40 درہم. زاد فی الزکاۃ درہم، تو زکوٰۃ میں 1 درہم زائد ہوگا یعنی بڑھ جائے گا. وَإِذَا زَادَ 80 درہما، اور جب 200 درہموں پر 80 درہم زائد ہو جائیں زاد درہمان، تو زکوٰۃ میں 2 درہم مزید بڑھ جائیں گے. ولا شیء فی الاقل، اور 40 سے کم ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. عزیز طلباء کرام، گزشتہ مسائل میں یہ بتایا گیا کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی چیزیں، زیورات، برتن، تلوار کے دستے وغیرہ، یعنی سونا ڈھلا ہوا ہو یا بسکٹ کی شکل میں کچا سونا ہو، بہرحال تو ان کے نصاب کے پہنچنے کے بعد ان میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ قصور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. قصور کسے کہتے ہیں؟ قصور کا مطلب ہوتا ہے ما بین النصاب مقدار کو، یعنی قصور وہ مقدار جو 2 نصابوں کے درمیان ہو. جیسے مثال کے طور پہ 200 درہم یہ ایک مکمل نصاب ہے، تو یہ مکمل نصاب کے بعد اب جو مزید 40 درہم بڑھیں گے تو یہ بھی گویا کہ نصاب کی اگلی مقدار کا ایک نصاب ہے، اس لیے کہ ہر 40 پر 1 درہم ہوتا ہے، تو 200 پر کل 5 درہم ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس 40 کو 5واں حصہ کہا جائے گا. تو اگر یہ مکمل 40 کی مقدار ہوتی ہے تو یہ خمس یعنی 200 کا یہ خمس ہوگا، 5واں حصہ ہوگا، نصاب کا 5واں حصہ. لیکن اگر یہ 5ویں حصے سے 1 درہم بھی اگر کم ہو جائے، یعنی 40 میں سے اگر 1 درہم کم ہو جائے تو بچتے ہیں 39، تو یہ 39 کو قصور کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر مکمل نصاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی 5واں حصہ یہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. تو فرمایا قصور میں ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں نصاب کے 5ویں حصے کو پہنچ جائے تو پھر اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی اس مقدار کا حصہ زکوٰۃ میں نکالنا لازم ہوتا ہے. شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دے کر بہت آسان کر کے اس کو واضح کر دیا. فرمایا 200 درہم یہ ایک مکمل نصاب تھا جن میں 5 درہم کی زکوٰۃ لازم ہو رہی تھی 2.5% کے اعتبار سے. تو فرمایا 200 درہم پر 40 درہم مزید بڑھ جائیں
تو زکوٰۃ میں 1 درہم اور بڑھے گا، یعنی پہلے سے 200 درہم پر 5 درہم دینا لازم تھے تکمیل نصاب کی وجہ سے، اب اسی تکمیل نصاب کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، 40 درہم بڑھ جاتے ہیں تو زکوٰۃ میں 1 درہم بڑھ جائے گا، یعنی 240 درہم کی زکوٰۃ 6 درہم میں ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر مزید 40 بڑھ جاتے ہیں یعنی 280 درہم ہو جاتے ہیں تو اب 2 درہم مزید بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ 200 درہم پر 5 درہم پہلے سے لازم تھے اور 80 درہم کے اوپر مزید 2 درہم لازم ہو جائے گے، ہر 40 میں 1 درہم کا اضافہ ہوگا۔ تو اب گویا کہ وہ شخص جس کے پاس 280 درہم موجود ہیں تو وہ زکوٰۃ میں 7 درہم کی ادائیگی کرے گا۔ ہاں 40 سے کم قصور میں زکوٰۃ نہیں ہے، مطلب 40 سے کم یعنی 39 درہم ہے، یعنی 239، تو اب بھی پھر 5 درہم ہی لازم ہوگے، اس لیے کہ قصور میں عندنا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 40 کے بعد 80 سے کم میں کچھ واجب نہیں ہوگا، یعنی 279 کے اندر کچھ واجب نہیں ہوگا، یعنی 6 ہی درہم ہوگے، اس لیے کہ 40 یہ مکمل خمس ہے، لیکن 2 خمس چونکہ پورے نہیں ہوئے اس لیے صرف 6 ہی درہم دینا لازم ہوگے، لیکن جب 80 کی مقدار پوری ہو جائے تو اب 2 درہم نکالنا لازم ہوگے۔ یہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ قصور میں عندنا ہمارے نزدیک زکوٰۃ لازم نہیں ہے، حالانکہ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، لیکن چونکہ عندنا بول کر یعنی مفتہ بھی قول اور راجح ہے اور صحیح قول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شارح وقائع رحمۃ اللہ علیہ نے عندنا کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا کہ ان کے نزدیک بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب راجح ہے، اس لیے کہ صاحب لباب وغیرہ نے بھی امام صاحب کے مذہب کو ہی صحیح اور راجح قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے، وہ اختلاف یہی ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ قصور میں ہمارے یہاں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک نصاب پر جتنا بھی مال بڑھتا جائے گا اس کے حساب سے زکوٰۃ میں زیادتی ہوتی جائے گی، یعنی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، یعنی 225 ہو یا 220 ہو، 240 ہو یا 245 یا 280، سب کی مقدار 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ صاحب لباب وغیرہ نے اور شارح وقائع رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے قول کی تصحیح کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بہرحال وَوَرِقٌ غَلَبَ فِضَّتُهُ فِضَّةٌ وَمَا غَلَبَ غَشُّهُ يُقَوَّمُ، فرمایا اور ورق یعنی چاندی کا وہ بسکٹ اور ٹکڑا جس کو پگھلا کر ڈھالا نہیں گیا، اس میں چاندی غالب ہو تو وہ پوری چاندی کے حکم میں ہے، یعنی اس میں ملاوٹ ہے، اس صورت میں چاندی اگر غالب ہے تو وہ چاندی کے حکم میں ہے۔ وما غلب غشہ، اور اگر کھوٹ غالب ہے، کھوٹ غالب ہے تو پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی، یعنی جو اصل ہے اس کے ساتھ میں کھوٹ کی قیمت لگائی جائے گی۔ آگے فرمایا وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ هَدَرٌ، اور درمیان سال نصاب کا کم ہو جانا، نصاب کا مقدار سے کم ہو جانا معاف ہے، حدر ہے، یعنی غیر معتبر ہے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ فرمایا اَيْ لَوْ كَانَ لَهُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ 20 دِينَارًا، یعنی کسی شخص کے پاس سال کے شروع میں 20 دینار تھے، یعنی 20 مثقال تھے، ثم نقص فی اثناء الحول، پھر درمیان سال میں وہ 20 دینار میں سے کچھ کم ہو گئے، گھٹ گئے، ثم فی آخر الحول، ثم فی آخر الحول تم، پھر آخر سال میں دوبارہ 20 دینار پورے ہو گئے، تجب الزکوٰۃ، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس عبارت میں ورقن کا لفظ استعمال کیا۔ ورقن یہ واو کا
فتحہ اور را کے کسرے کے ساتھ ہے۔ ورق چاندی کا وہ ٹکڑا جس کو ابھی پگھلایا نہیں گیا اور اس کو کسی زیور کی شکل نہیں دی گئی، تو اس میں عام طور پہ کھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے خاص کر اس کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بغیر کھوٹ ملائے چاندی کو ڈھالا نہیں جا سکتا، اس کو گڑھا نہیں جا سکتا، اس کا زیور نہیں بنایا جا سکتا۔ سونا ہو یا چاندی، جب ان دھاتوں کے اندر کسی دوسری دھات کو ملایا جاتا ہے تب جا کر اس کا زیور بنانے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ صرف سونا ہو خالص اور خالص چاندی ہو تو اس کا زیور بنانے میں دقتیں پیش آتی ہے، یا پھر وہ زیور دیر پا نہیں ہوتا ہے، جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اس واسطے جو صراف ہوتے ہیں وہ اس کے اندر دیگر دھاتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چاندی اگر غالب ہو اور کھوٹ کم ہو تو للاکثر حکم الکل کے تحت اس کو چاندی کے حکم میں شمار کیا جائے گا، اور اگر کھوٹ زیادہ ہے اور چاندی کی اصل مقدار کم ہے تو پھر یہ عروض یعنی سامان کے حکم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نصاب کو نہیں پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اور ایک مسئلہ بیان فرمایا، نقصان النصاب فی الحول حدر، کہہ کر فرمایا کہ درمیانے سالی ایک آدمی کے پاس پہلے سے نصاب تھا موجود، وہ صاحب نصاب سمجھا جاتا تھا، لیکن سال کے درمیان میں اس نصاب کے اندر کمی واقع ہو گئی۔ یہ فرما رہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی سال کے شروع میں یہ صاحب نصاب ہوا اور چلتے چلتے درمیانے سال میں اس میں سے کمی واقع ہوئی، اور جب حول پورا ہوا، سال پورا ہوا، تو آخر سال میں بھی اس کے پاس نصاب پورا کا پورا موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ درمیانے سال میں وہ نصاب کم ہو گیا تھا، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اس لیے کہ نصاب درمیان میں ناقص رہا تو کس کا اعتبار کیا جائے گا، اختتام سال کا یا پھر درمیانے سال کا؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آغاز سال یعنی شروع سال اور اختتام سال میں اگر نصاب مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، درمیانے سال میں کمی واقع ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ حدر ان کا مطلب ہے معاف ہے، ساقط ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ جیسے شروع سال اور آخر سال کے اعتبار سے لازم ہو رہی تھی اب بھی لازم ہوگی۔ اصل چیز ہے نصاب کا مکمل ہونا، اور وہ یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد 20 دینار جمع ہو جائے، یعنی نصاب پورا ہو جائے، 20 مثقال سونا، دینار یعنی سونے کے اشرفیہ، سونے کے سکے، 20 مثقال جس کی مقدار بتائی گئی تھی 7.5 تولہ چاندی فی زماننا اس کی مقدار ہوتی ہے، تو یا پھر دینار کی جگہ پر کوئی شخص اپنی دکان میں اپنے سامان تجارت کے اندر اضافہ کرتے ہوئے 20 دینار کا سامان تجارت مان لو وہ خریدتا ہے، دکان میں سامان بھرتا ہے، تو اب اس صورت میں شروع سال میں اس کے پاس 20 دینار یا 20 دینار کا سامان موجود تھا، تو آغاز سال میں نصاب مکمل ہے، درمیانے سال میں اس میں سے کچھ کمی ہو گئی، مثال کے طور پہ 15-20 دینار اس نے استعمال کر لیا، خرچہ کر دیا، پھر سال پورا ہونے سے پہلے اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا اور وہ 20 دینار کی تعداد مکمل ہو گئی، یا وہ جو سامان تھا جس میں کمی ہو گئی تھی تو 20 دینار کی قیمت کے برابر وہ دوبارہ سامان پورا ہو گیا، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ خاص طور سے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس طرح کے اور بھی مسائل پیش آتے ہیں، جیسا کہ یہ مسئلہ نصاب میں کمی ہونے کا ہے، اور ایسی کمی جو آگے جا کر دور ہو رہی ہے، مطلب آخر سال میں نصاب مکمل ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کا نصاب بالکل ختم ہو جائے، درمیانے سال میں اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، تو اب ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آج کل ملازمین ہوتے ہیں اداروں کے، تو ان کو ہر مہینے کے شروع میں تنخواہیں ملتی ہیں، جو اکثر اوقات یعنی جن کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے تو ان کی تنخواہیں جب ان کے قبضے میں آتی ہے تو نصاب سے بڑھ کر بھی ہوتی ہے بسا اوقات، لیکن
خرچے، ضروریات اور بہت سارے مصارف چونکہ ہوتے ہیں، اس لیے مہینہ پورا ہوتے ہوتے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اب وہ اگلی تنخواہ کا انتظار کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات کچھ ملازمین تو قرض دار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ ان کا نصاب بالکل ختم ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ دو مختصر مسئلے ما فی العبارت آپ کے سامنے واضح کیے گئے، اور ان مسئلوں کی عبارتیں چونکہ شارح وقایہ کا یہ انداز ہے کہ وہ متن کے ساتھ ساتھ جب شرح فرماتے ہیں تو شرح میں ہی اس متن کے مسئلے کی وضاحت مثالوں کے ساتھ میں کر دیا کرتے ہیں، جس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے دینار اور درہم کی مثالیں دی ہے، انہی مثالوں کو ہم آج کے زمانے میں 200 درہم کی بجائے ان کو روپیوں میں، ڈالرز میں، پاؤنڈ کی شکل میں ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ پہلے زمانے کے اعتبار سے درہم اور دینار کی مثالیں دی گئی ہے تو ہم کو ان کی مقداروں سے کیا مطلب ہے۔ انہی مقداروں کو آج کے زمانے کی جو کرنسی ہوتی ہے ان پر ہم فٹ کر سکتے ہیں، تطبیق دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو صاحب نصاب بنائیں، مزکین میں سے اللہ پاک ہم کو بنائیں، دینے والوں میں سے بنائیں، اور اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ اخلاص و للہیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.